میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کارگزاری کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سفر میرا ہوا 4 مہینے کا، اس میں میرے ساتھ ایک سوات سے کوئی ہمارے امیر صاحب تھے، ینگ مین ماشاءاللہ، بیوٹیفل، بہت خوبصورت۔ ان کی طرف دیکھتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا میں دیکھتا ہی رہوں۔ تو ان کے ساتھ ہماری تشکیل ہوئی چنیوٹ، تو ایک ملاقات کے لیے چلے گئے ایک مسجد میں۔ وہاں پہنچے تو ایک بہت ہی بوڑھا آدمی تھا، تو وہ بڑے ہمیں خوبصورت طریقے سے ملا۔ مسجد کے جو امام تھے وہ عالم دین تھے، انہوں نے ہمارا بڑا اکرام کیا، بٹھایا۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی اندر آیا، تو کہنے لگا جماعت کے ساتھ ہی آئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ان کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ تو وہ کہنے لگے، امام صاحب نے کہا بھی ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کو بھیج دیا آپ ان کے لیے لے آئیں۔ تو وہ گھر چلے گئے۔ جب وہ گھر گئے تو پیچھے سے مجھے امام صاحب کہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو بزرگ آئے تھے ان کے گھر کے کیا حالات ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو ان کو دیکھا بھی نہیں پہلے۔ کہتے ہیں اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ پھر بھی آپ کو دعوت دے کے چلے گئے ہیں۔ تو میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کیا کریں گے۔ ان کے گھر میں اس وقت آٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے قریب تھے، جانتے تھے ان کو۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو کوئی 1 گھنٹے کے اندر اندر نا وہ روٹیاں اور گاجروں کا سالن بنا کے لے آئے۔ تو خیر ہمیں کھانا پڑ گیا، پھر امیر صاحب نے بھی کھایا۔ تو وہ کہنے لگے، امام مسجد جو تھے نا ان کے جانے کے بعد کہنے لگے کہ اس نے نا 30 روپے یا 40 روپے کہیں سنبھالے ہوئے تھے، اس سے اس نے سب سے سستی سبزی جو تھی اس وقت وہ گاجریں تھیں، اور باقی پیسوں کا اس نے آٹا لیا اور گھر والی سے یہ بنوا کے لے کے آیا۔ تو واللہ یہ ایسی بات ہے کہ اس وقت یعنی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ ایک انسان وہ ہے جس کے پاس کافی حیثیت ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ہے اللہ کے لیے دینا، اور ایک وہ انسان ہے جس کے پاس بہت کم اسباب ہیں لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ تو امیر صاحب نے مجھے کہا کہ میں ایک جماعت کو لے کے سوڈان گیا تھا، پھر انہوں نے وہ کارگزاری سنائی جو آج کی میری کارگزاری۔ تو سوڈان کا ایک بہت ہی کوئی ریموٹ ایریا تھا، وہاں پہ ہماری تشکیل ہوئی۔ اچھا یہ امیر صاحب کی کارگزاری ہے، ان کی جماعت گئی تھی، میں اس میں نہیں تھا، انہوں نے مجھے سنایا۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ ہم جب پہنچے تو ہم مسجد میں، جس مسجد میں ہمیں کہا گیا تھا جہاں کی ہماری تشکیل ہوئی تھی، اس مسجد میں ہم پہنچے تو وہاں پہ لوگ جو تھے وہ ہمیں نہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے ایک دم سے کہا کہ جی یہ علاقے کے تھانے کو رپورٹ کرو کہ کون لوگ آ گئے ہیں۔ تو تھانے سے بات جو تھی وہ میئر کے آفس تک پہنچ گئی۔ تو انہوں نے ہمیں کال کر لیا کہ آپ سب کے سب ادھر آ جائیں میئر کے آفس میں۔ تو وہ مسلمان تھا لیکن بس نام کے مسلمان، سوڈانی۔ تو ہم ان کے آفس پہنچے تو ہم بس پڑھتے ذکر کرتے ہوئے گئے کہ یا اللہ ہم تو ادھر 7 مہینے کے لیے کام کرنے آئے ہیں، تیرے بندوں سے ملنے آئے ہیں، تیرے بندوں کو تیرا پیغام دینے آئے ہیں، تو ہماری مدد کر، ہمیں کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ تو وہ ایک خاص ذکر ہے جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ آپ اس کی خوب ذکر کریں، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کم سے کم 300 بار پڑھیں۔ اور پھر ایک دوسرا ذکر ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو 300 بار پڑھیں تو آپ کو کوئی مشکل آپ کے سامنے نہیں رہے گی انشاءاللہ، اللہ پاک دور کریں گے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں، تو وہ اندر سے میئر باہر آیا، ہمیں کہنے لگا آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے بتایا جی ہم دین کی محنت کے لیے آئے ہیں اور پاکستان سے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا 2 باتیں آپ نے کہی ہیں، ایک تو آپ یہ کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ دین کی محنت کے لیے آئے ہیں، میں پہلے پتہ کر لوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر وہ اندر گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک
عجیب سی کتاب تھی، بڑی سی، مطلب ایسے جیسے پرانے زمانے میں کبھی کتابیں ہوا کرتی، بہت پرانی کتاب نکال کے لے آیا. اس کے کہتے میں یہاں سے دیکھ کے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ سے پہلے بھی اس زمین پر ایک جماعت آئی تھی ہسٹری کے مطابق، لیکن وہ بہت پرانی بات ہے، کوئی 1400 سال پرانی بات ہے، کہ کچھ لوگ آئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور دین کی محنت کے لیے آئے ہیں. تو ان سے نام پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو وہ بھی سرخ اور سفید تھے ان کی رنگتیں، اور بات ان کی یہی تھی کہ ہم دین کی محنت کے لیے آئے ہیں. تو آج آپ نے یہ بات کی ہے تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ آپ کی محنت تو ان کی محنت سے مل رہی ہے، اور آپ کے رنگ بھی ان سے مل رہے ہیں. یہ سارے پٹھان ہی تھے، کہتے ہیں ہم سارے، جیسے میں نے عرض کیا نا، یہ انتہائی خوبصورت انسان تھے یہ جو جن کی میں بات کر رہا ہوں میر صاحب. اور ینگ مطلب کوئی 40s میں ہوں گے، ارلی 40s. تو کہنے لگے کہ انہوں نے جب یہ کہا تو ہم خود رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جو ہے وہ کن سے ملا دی ہے. تو جو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اللہ کے لیے اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جہاں اللہ کی بات ہم سے ہو سکے وہاں تک پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی نسبت بھی ان لوگوں سے مل جاتی ہے جن کو اللہ نے کامیاب کیا. تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کریں، اور جس طرح جماعتیں جاتی ہیں دین کی محنت کے لیے، ہم بھی دیر اور دور کے لیے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں. انشاءاللہ یہ کارگزاری کا سلسلہ جاری رہے گا. تب تک کے لیے سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.